بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وعن الأغر بن يسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس توبوا الی اللہ واستغفروه فإنی اتوب فی اليوم 100 مرة رواہ مسلم وعن ابی حمزة انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ افرح بتوبة عبده من احدکم سقط على بعیره وقد اضله في ارض فلات متفق علیہ وفي رواية لمسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد آيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. عزیز طلبہ اکرام، آپ کے سامنے 3 احادیث پڑھی گئی ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے توبہ کی لغوی اصطلاحی تعریف اور توبہ کی فضیلت پڑھی تھی۔ اس طرح توبہ کی شرائط اور اقسام بیان کیے گئے تھے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 11 باب التوبہ کے حوالے سے حدیث نمبر 14، 15 اور 16 کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت اغر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروه فانی اتوب فی اليوم 100 مرة، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں تم توبہ اور استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ اغر مزنی کے بیٹے ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کا شمار اہل کوفہ میں ہوتا ہے۔ ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کثرت سے استغفار کرنا اور توبہ میں جلدی کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اس طرح اس روایت کے جو الفاظ ہیں فإنی اتوب فی اليوم 100 مرة، اس سے مراد کثرت ہیں، تحدید نہیں، یعنی کثرت سے استغفار کرنا مراد ہے۔ حدیث نمبر 15 کا ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالی بندے کی توبہ سے کہیں اس سے بھی بڑھ کر خوش ہوتے ہیں جتنا وہ آدمی جس نے بیابان میں اپنے اونٹ کو گم ہونے کے بعد پا لیا۔ جس طرح وہ آدمی مایوس ہونے کے بعد کتنا خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے کہیں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب کہ وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا وہ آدمی کہ جس نے کسی صحرا میں اپنی سواری کو گم کر دیا۔ فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فآیس منہا فأتی شجرۃ فاضطجع فی ظلھا، وہ سواری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی جب اس کا کھانا اور پینا اس پر لدا ہوا تھا۔ وہ شخص اس کی تلاش میں مایوس ہو کر ایک درخت کے سایہ کے نیچے آ کر لیٹ گیا۔ فبینما ہوا کذالک اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ فاخذ بخطامہا، اسی دوران وہ سواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی
اور وہ اس کی نکیل کو تھام کر انتہائی خوشی میں یوں کہہ اٹھتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک اخطأ من شدت الفرح، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، گویا خوشی کے جوش میں وہ غلطی کر گیا۔ اس روایت کے راوی حضرت انس بن مالک بن نضر ہیں، ان کی کنیت ابو حمزہ ہے، ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ خلق کثیر نے ان سے روایت کی ہے۔ اس روایت میں جو فرحہ کا لفظ ذکر ہے اس کا معنی ہے پسندیدہ چیز، یعنی پسندیدہ چیز کو پا لینے سے انسان کے دل کو جو لذت و سرور ملتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کے لیے فرح کا معنی رضامندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے راضی ہوتے ہیں، اور توبہ قرب الہی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ سقط علی بعیرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ گمشدہ اونٹ کی اطلاع پائی اور اس کا آمنا سامنا بلا قصد اور ارادے کے آنا، اضلہ، اس کو گم کر دیا، فلات، بنجر زمین جس میں نباتات اور پانی نہ ہو، الراحلۃ، سواری، خواہ وہ اونٹنی ہو یا کوئی اور سواری ہو، خطام لگام کو کہتے ہیں۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر رحمت و شفقت کتنی زیادہ ہے کہ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور اس روایت میں بندوں کو توبہ کی ترغیب دلائی گئی اور اس پر آمادہ کیا گیا۔ دوسرا یہ مسئلہ ثابت ہوا، ناسمجھی میں اگر کوئی اس طرح غلطی انسان سے سرزد ہو جائے تو اس پر مواخذہ نہیں، جیسے کہ اس روایت کے اندر لا علمی کی صورت میں یوں کہیں، اللہم انت عبدی وانا ربک اخطأ من شدت الفرح، گویا کہ خوشی کے جوش میں وہ غلطی کر گیا تو اس پر مواخذہ نہیں۔ حدیث نمبر 16 کا ترجمہ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کو توبہ کرے، اور دن کو اپنا دست قدرت پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کرے۔ یہ معافی کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہو۔ مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ غرغرے کی حالت سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اس روایت کے اندر جو الفاظ ہیں یبسط یدہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے مگر اس کی کیفیت اللہ خود جانتے ہیں، اس طرح اس کے کھولنے کی کیفیت بھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بعض اہل علم کے ہاں یہ وسعت و رحمت کے لیے توبہ کا دروازہ کھولنے سے کنایا ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا اللہ کی رحمت و عفو ہر زمانے کے لیے عام ہے، کوئی مکان زمان کے ساتھ خاص نہیں، البتہ بعض مقامات کو دوسروں پر مرتبہ اور بلندی تو حاصل ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دن رات کی جس گھڑی میں گناہ ہو جائے جلدی توبہ کر لینی چاہیے، اور توبہ کی قبولیت بھی دائمی ہے جب تک اس کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ قیامت کی عظیم ترین نشانی میں سے ہے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کثرت سے استغفار کرنا اور گناہوں کے بعد توبہ کرنا۔ کثرت استغفار اور توبہ یہ دونوں
قرب الہی کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بندہ قریب رہتا ہے۔ اس طرح اغر بن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف بھی بیان ہوا، جن کا شمار اہل کوفہ میں سے ہوتا ہے۔ اس طرح ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور تعارف بھی پڑھی۔ اگلا ہمارا سبق باب التوبہ کے حدیث نمبر 17 کے حوالے سے ہوگا انشاء اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔